السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وَأَن يُنَظَّفُوا وَيُطَيَّبُوا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کی صفائی اور خوشبو کے استعمال کا اہتمام کیا جائے۔ پیارے بچوں، مسجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے اور بازار اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہ ہے۔ مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، سوچو ہم اپنا گھر کتنا اچھا اور صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد کا خوب احترام اور صاف ستھرا رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ جو شخص مسجد کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور وہاں سے کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے تو مسجد اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہے، اور جو شخص مسجد کو خراب کرتا ہے، گندا کرتا ہے، تو مسجد اس کے لیے بددعا کرتی ہے۔ پیارے بچوں، لہٰذا ہمیں مسجد کو خوب صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اچھی طرح وضو کر کے، پاک صاف ہو کر اور صاف ستھرے اور سفید کپڑے پہن کر مسجد جانا چاہیے، اور منہ وغیرہ صاف کر کے جانا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار چیز سے جیسے کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے کو منع فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں کی ذمہ داری لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ان چیزوں کی ذمہ داری لے لو تو پھر میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ نمبر 1، جب تم بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2، جب کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 3، جب کوئی امانت دی جائے تو اس امانت کو ٹھیک ٹھاک ادا کرو، اس میں کبھی خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اور جن چیزوں کی طرف اللہ رب العزت نے نظر کرنے سے منع کیا ہے، دیکھنے سے منع کیا ہے، ان کی طرف اپنے آنکھیں بند کر دو، یعنی کوشش کرو کہ ان پر نظر نہ پڑے۔ نمبر 6، اور جن موقعوں پر ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے وہاں اپنا ہاتھ روک لو، یعنی کسی کو ناحق نہ مارو، نہ ستاؤ، نہ کسی کی کوئی چیز چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ گرمی کا بڑا سخت موسم تھا، بڑی کڑی سخت دھوپ تھی۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، سب لوگ مل کر کھانا کھانے لگے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ وہ ایک چرواہا تھا، یعنی بکریاں چرانے والا تھا، اپنے مالک کی بکریاں چراتا تھا۔ اس نے قریب آ کر لوگوں کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہاں پر بیٹھے سب نے ان کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے
اس کو کھانے کی دعوت دی۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ حضرت میرا روزہ ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنی سخت گرمی میں روزہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے چاہا کہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے، اس کا ایگزام لیا جائے، اس کا امتحان لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے کہا، بھائی تمہارے پاس تو بہت ساری بکریاں ہیں، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کی قیمت بھی دیں گے، یعنی اس کے پیسے بھی دیں گے اور افطاری کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا، معاف کیجئے صاحب، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، میں تو ایک بکری چرانے والا چرواہا ہوں، یہ بکریاں میری ہوتی تو میں آپ کو دے دیتا، میں انہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، بھائی اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری دینے سے کیا کمی ہو جائے گی؟ اپنے مالک سے کوئی بہانہ بنا دینا کہ بکری کہیں بھاگ گئی یا کسی بھیڑیے نے پکڑ لیا، اس طرح کا کوئی بہانہ بنا دینا۔ جب اس چرواہے نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، اگرچہ میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ رب العزت تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسے تو پتہ چل رہا ہے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پیارے بچوں، چرواہے کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ مدینہ منورہ پہنچ کر اس چرواہے کے مالک سے اس کی ساری بکریاں خرید لی اور خود چرواہے کو بھی خرید لیا۔ پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اس کو دے دی۔ پیارے بچوں، ہم کو بھی اگر ہمارے ماں باپ یا اور کوئی دوسرے آدمی کوئی چیز رکھنے کے لیے دیے تو ہرگز اس میں سے کچھ نہ لیں، نہ تو خود کو اس کو استعمال کریں نہ اور کسی کو دیں۔ ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن ہمارا اللہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، یہ بات ہمیشہ سامنے رہے۔ پیارے بچوں، کتابوں سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، کتابیں ہمارے لیے بڑی قیمتی دولت ہے، اس لیے کتابوں کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ کتابوں کا ادب یہ ہے کہ ہم ان کو حفاظت سے رکھیں، ہم ان کی حفاظت کریں، زمین پر گرنے نہ دیں، کتابوں پر میلے اور گندے ہاتھ نہ لگائیں، کتابوں کے ورق نہ پھاڑیں، یعنی اس کے جو پیجز ہیں، جو صفحات ہیں، وہ نہ پھاڑیں، کتابوں کو سینے سے لگا کر رکھیں۔ اگر کہیں جا رہے ہوں تو کتابوں کو سینے سے لگا کر چلیں، کتابوں کو ہمیشہ سیدھا پکڑیں، کتابوں پر ٹیک نہ لگائیں، ان پر قلم، گلاس یا اور کوئی دوسری چیز بھی نہ رکھیں، ان کی طرف پیر نہ پھیلائیں۔ کتابیں جب کسی کو دیں تو اٹھا کر ادب کے ساتھ دیں، کھسکا کر نہ دیں۔ قرآن کریم کو تمام کتابوں سے ہمیشہ اوپر رکھیں، قرآن کریم کو وضو کر کر چھوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کریم کو پاک صاف لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اچھے بچے کتابوں کا خوب ادب کرتے ہیں، کتابوں سے نہیں کھیلتے، کتابوں پر ادھر ادھر نہیں لکھتے، کتابوں کے ورق، اس کے پیجز نہیں موڑتے، ہمیشہ کتابوں کی حفاظت کرتے ہیں، کتابوں کو گھر میں اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ کتابوں کا خوب ادب کرنے سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتے ہیں اور ہمارے اساتذہ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ کتابوں کا ادب کرنے سے علم آتا ہے اور عمل کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے، اس لیے پیارے بچوں، ہمیں کتابوں کا خوب ادب کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو فضیلت میں مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے، یعنی اس درخت کی فضیلت، اس کی خصوصیت اور مسلمانوں کی خصوصیت ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ ایسا کون سا درخت ہے کہ ہر سال پھل دیتا ہے اور کبھی مرجھاتا نہیں؟ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں موجود تھے۔ وہ اس سوال کو فوراً سمجھ گئے۔ ان کے دل میں آیا کہ کہہ دیں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر چونکہ ان کے ابو جان اور دوسرے بزرگ صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے بولنا بے ادبی سمجھا کہ اگر ان کے سامنے میں کچھ کہہ دوں گا تو ہمارے بڑوں کی بے ادبی ہوگی۔ یہ سمجھ کر وہ خاموش رہے۔ بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ابو جان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتلائی تو ابو جان نے کہا کہ بیٹے، جب تمہیں معلوم تھا تو تم نے اس کا جواب کیوں نہ بتایا؟ اگر اس وقت تم یہ جواب بتا دیتے تو میں تم سے بہت خوش ہوتا کہ جس سوال کو کوئی نہ سمجھ سکا اسے ہمارا بیٹا سمجھ گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، ابا میاں، ابو جان، جب آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تو میں آپ کے سامنے کیسے بول پڑتا؟ آپ بزرگوں کی بے ادبی ہوتی، اس لیے میں خاموش رہا۔ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے۔ دیکھو بچوں، اس قصے سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بڑوں کی مجلس میں خاموش رہیں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں، درمیان میں نہ بولیں۔ درمیان میں بولنا بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ پیارے بچوں، دیکھو، جو کام بھی کرو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کرو۔ مثلا نماز پڑھو تو اللہ کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو تو اللہ کے لیے روزہ رکھو، کسی کو کچھ دو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے دو، کسی کی خدمت کرو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کے لیے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو اور صرف اللہ ہی سے ثواب کی امید رکھو، اس پر کسی بندے کی تعریف نہ چاہو اور نہ ہی دکھلاوے کے لیے کام کرو کہ ہم یہ کام کریں گے تو فلاں دیکھ کر ہماری تعریف کریں گے،
یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو کام صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو کام دکھلاوے کے لیے کیا جاتا ہے اس پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب لیں گے تو جن لوگوں نے دکھلاوے کے لیے کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تھا، تمہارا مقصد تو لوگوں کو دکھانا تھا، تو جاؤ آج انہی سے اپنے کام کا بدلہ لے لو۔ اس طرح وہ لوگ اللہ کے پاس اپنے کیے ہوئے کام کا کوئی بدلہ نہ پا سکیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کریں گے تو اس دن ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جس آدمی نے اپنا کوئی عمل اللہ کے لیے کیا مگر ساتھ ہی کسی اور کو بھی شریک کر لیا تھا، یعنی اس کا ارادہ کسی کو دکھانا یا خوش کرنا بھی تھا، تو آج وہ اپنا بدلہ اس سے لے لے جس کو وہ دکھانا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت شرک والے کام سے بے پرواہ ہیں۔ پیارے بچوں، اس لیے ہم جو بھی کام کریں صرف اور صرف اس میں اللہ کی خوشی سامنے رکھیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کریں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ پیارے بچوں، کپڑے اور لباس کو صاف رکھنا بہت اچھی عادت ہے۔ اپنے کپڑوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کھیلتے وقت مٹی اور کیچڑ سے اپنے کپڑوں کو بچائیں۔ کھاتے وقت اپنے آستین اور دامن پر سالن، چائے یا اور کوئی چیز نہ لگنے دیں۔ ہمیشہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھیں۔ اگر لباس صاف ستھرا ہوگا تو سب لوگ ہم سے محبت کریں گے، اپنے پاس بٹھائیں گے۔ اچھے بچے ہاتھوں اور چہرے کو صاف رکھنے کے لیے اپنے پاس رومال رکھتے ہیں۔ آستین اور دامن سے ناک اور منہ کبھی صاف نہیں کرتے۔ کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز جیب میں نہیں رکھتے جس سے کپڑے خراب ہو جاتے ہوں۔ سر پر ہمیشہ ٹوپی پہننا بہت اچھی عادت ہے۔ ٹوپی پہننے سے دھول مٹی سے سر اور بالوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جوتے چپل پہننے سے پیروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ جوتے چپل ضرور پہنیں۔ اگر جوتے اور چپل میں کیچڑ لگ جائے تو اسے فوراً دھو لیں۔ جو بچے شروع سے اپنے لباس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں ان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے، اور صفائی و ستھرائی اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کپڑے پاک صاف رکھو۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ آپ کے گھر سے ملا ہوا ایک موچی کا گھر تھا، چپل سلنے والے کا گھر تھا، جو جوتا چپل سلتا ہے، جو دن بھر بازار میں محنت کرتا اور رات کو شراب پی کر بہت زور کی آواز سے گاتا بجاتا، جس سے امام صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی، مگر موچی ان کی تکلیف کا کچھ خیال نہ کرتا۔ ایک دن کسی جرم میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور جیل میں بند کر دیا۔ رات کو امام صاحب نے جب اس کی آواز نہ سنی تو سمجھ گئے کہ میرا پڑوسی شاید کسی پریشانی میں ہے۔ لوگوں سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ امام صاحب فجر کی نماز پڑھتے ہی شہر کے حاکم کے گھر پہنچے۔ حاکم کو امام صاحب کے آنے کی خبر ہوئی تو فوراً باہر آیا
اور بڑی عزت سے ادب و احترام کے ساتھ امام صاحب کو بٹھایا اور آنے کی وجہ معلوم کی، تو امام صاحب نے کہا کہ آپ کے سپاہی نے میرے پڑوسی کو جیل میں بند کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی غلطی معاف کر دی جائے اور جیل سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ امام صاحب موچی کے ساتھ گھر آئے۔ موچی پر آپ کے اس اخلاق کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے اور ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے تو ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل یعنی تراویح کی نماز اور تہجد پڑھیں گے، ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے تو ان کے بھی سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے بچوں، روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے صبح سے شام تک نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، بس بھوکا رہے۔ روزے سے تندرستی بڑھتی ہے اور بھوکے پیاسے رہنے سے روزے کی قدر ہوتی ہے، بھوک کی قدر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے آدمی کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جو برے کام سے روک دیتا ہے اور نیک کام کی چاہت بڑھ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ذرا سوچیں، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، مزیدار کھانا بھی سامنے رکھا ہوا ہے، پیاس بھی ستا رہی ہے، لیکن ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اپنے بھوک پیاس کو قابو میں رکھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پیارے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر کھا پی لیا تو ہمارے پیارے اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اس سے سزا دیں گے، اور اگر کھانے پینے سے روکے رہے تو ہمارے پیارے اللہ ہمیں بہت بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ پیارے بچوں، ایک صحابی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ رب العزت مجھے نفع دیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ کی خوشی کے لیے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اچھے اچھے انعام دیں۔ کچھ اہم باتیں۔ نمبر 1، روزانہ دعاؤں اور سنتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، ہمیشہ سچ بولیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 4، والدین کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہا مانیں، کبھی ان سے اونچی آواز سے بھی بات نہ کریں، ان سے حسن سلوک کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، یتیم، مسکین اور غریبوں سے ہمدردی کریں۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، چاہے وہ تمہارے ساتھ برائی ہی کا معاملہ کیوں نہ کریں۔ نمبر 7، ہمیشہ زبان کی حفاظت کریں۔ نمبر 8،
پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 9، امانت میں کبھی خیانت نہ کریں۔ نمبر 10، اپنے اساتذہ کی عزت و احترام کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ نمبر 11، ہر عمل میں اللہ سے ڈرتے رہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 12، ہمیشہ سلام میں پہل کریں۔ نمبر 13، موبائل فون، ویڈیو گیم وغیرہ میں کبھی اپنا وقت کبھی ضائع نہ کریں۔ آج کا سبق، مفسدات نماز، ایسی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں۔ نمبر 1، نماز میں بات کرنا، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، سلام کرنا، یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا اس جیسا کوئی لفظ کہہ دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، سلام کا یا چھینکنے والے کا جواب دینا، یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 6، اپنے امام صاحب کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، یعنی ٹوکنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 7، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 8، قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آج کے سوالات۔ سوال نمبر 1، جو شخص مسجد صاف کرتا ہے اور کوڑا کرکٹ باہر کرتا ہے تو مسجد اس کے حق میں کیا کرتی ہے؟ سوال نمبر 2، قرآن مجید کو کیسے چھونا چاہیے؟ سوال نمبر 3، اگر آپ کا پڑوسی آپ کو پریشان کرتا ہو تو اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔